لڑکی آج مجھے کسی مہنگی جگہ کی سیر کراؤ۔ لڑکا چلو پھر سب سے پہلے پیٹرول پمپ چلتے ہیں، پھر CNG اور آخر میں سبزی منڈی چلیں گے۔ سردار یہ تم کیسی ماچس لائے ہو؟ ایک بھی تیلی نہیں جل رہی۔ بیٹا کیا بات کرتے ہو، اب ایک ایک چیک کر کے لایا ہوں، سب جل رہی تھی۔ سردار مجھے رات کو کھوتے گدے فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر تمہیں دوائی لکھ کر دیتا ہوں، کھا لینا۔ سردار کل نہ کھا لوں؟ ڈاکٹر کیوں؟ سردار آج ان کا فائنل ہے۔ سردار پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی۔ دوست اب کیسی ہے؟ سردار اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز نہیں آ رہی۔ میں نے ہمسایوں کی بیٹی سے پڑھنے کے لیے کتاب مانگی تو اس نے کہا میں کتاب نہیں دیا کرتی، آپ یہاں بیٹھ کر جتنا چاہیں پڑھ لیں۔ چند روز بعد وہ ہمارے گھر جھاڑو مانگنے آئی۔ میں نے کہا ہم کسی کو جھاڑو نہیں دیا کرتے، آپ کو جتنا جھاڑو لگانا ہو یہی لگا دیں، انجتے پھر انج ہی صحیح۔ خفیہ کیمرے کی مدد سے لی گئی مرد کی دل کی تصویر۔ لڑکی نے اپنے منگیتر کو بتایا تمہیں یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ جب ہماری شادی ہوگی تو تمہارے گھر میں ایسی عورت آ جائے گی جو کھانا پکانے میں بے حد ماہر ہے۔ اچھا، منگیتر نے خوشگوار حیرت سے کہا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم کھانا پکانے میں ماہر ہو۔ میں اپنی بات نہیں کر رہی، لڑکی بولی، شادی کے بعد میری امی ہمارے ساتھ ہی رہنے کے لیے آ جائیں گی۔ ایک بات پوچھنی تھی، کوئی بتائے گا یہ غلطیوں پر ڈالنے والا پردہ کہاں سے ملتا ہے؟ جب پھپھو آپ کو گلے لگا کر کہے میں صرف تم سے ملنے آئی ہوں۔ مبارکباد، بہت مبارک ہو، آج تمہاری خوشیوں بھری زندگی کا یادگار دن ہے۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا، شکریہ دوست، لیکن تم مجھے آج کیوں مبارکباد دے رہے ہو؟ میری شادی تو کل ہے۔ دوست نے حیرت ہو کر پوچھا، اس لیے تو آج مبارکباد دے رہا ہوں، کل سے تم ظالموں کی فہرست میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، انتقام۔ پپو گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ بال ایک گھر کی کھڑکی کا شیشہ توڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ گھر کے مالک عدیل صاحب نے بچوں کو گیند واپس نہیں کی۔ اگلے دن عدیل صاحب اپنی بیگم کے ساتھ پارک میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک پپو سامنے آ کر بولا، انکل وہ کل والی آنٹی زیادہ اچھی تھی۔ اب عدیل صاحب 2 دن سے کچھ کھائے پیے بغیر پپو کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تجربہ، ایک خاتون نے اپنی کار سے ایک شخص کو ٹکر مار دی۔ زخمی راگیر نیچے پڑا کرا رہا تھا اور خاتون مسلسل اس سے یہ باور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ غلطی سراسر اس کی ہے۔ تم بڑی بے احتیاطی سے سڑک پر چل رہے تھے۔ میں ایک تجربہ کار ڈرائیور ہوں اور گزشتہ 12 سال سے کار چلا رہی ہوں۔ زخمی نے جواب دیا، میڈم میں 42 سال سے پیدل چل رہا ہوں۔ ایک نشئی سے پوچھا گیا کہ آپ آنے والی نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نشئی، اگر میری مانے تو نہ آئیں، حالات بہت خراب ہیں۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والوں کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ باپ، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ مجھے دوست سمجھ کر بتا دو۔ بیٹا کچھ نہیں یار، سبزی کے پیسوں سے میں نے اپنے والی کو موبائل بیلنس لوڈ کروا دیا تو تیری والی نے بہت مارا۔ نہ میں سگریٹ پیتا ہوں، نہ رات کو دیر سے گھر آتا ہوں، نہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے، نہ ہی جوا کھیلتا ہوں، پھر بھی میں گھر میں نافرمان اولاد ہوں کیونکہ میں ٹینڈے نہیں کھاتا۔
चौधरी साहब और मलक साहब में बहुत मुकाबला रहता था कि कौन फजर की नमाज के लिए पहले मस्जिद में पहुंचता है। चौधरी साहब हमेशा ही मलक साहब से पहले मस्जिद में होते थे। आखिर एक दिन मलक साहब ने चौधरी साहब से पूछा, तुम कैसे मैनेज कर लेते हो? मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की लेकिन कभी तुमसे पहले फजर में नहीं पहुंच पाया। चौधरी साहब ने जवाब दिया, मेरी 2 बीवियां हैं जो आपस में एक दूसरे पर सबकत ले जाने में मेरी मदद करती हैं। यह सब उनकी खिदमत और एहसान का नतीजा है। मलक साहब ने भी फैसला किया कि मैं 2 शादियां करूं और ऐसी कोई मिसाइल कायम करूं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मलक साहब भी चौधरी साहब की तरह मस्जिद में सोते हैं। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी कब्र पर यह लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई। कुछ अरसा बाद उन साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। उन साहब ने जवाब दिया, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, बस नीचे ये लिखवा दो कि मैंने दूसरी शम्मा रोशन कर ली। एक आदमी की सुबह सुबह बीवी से लड़ाई हो गई। दोपहर को फोन करके शोहर ने बीवी से पूछा, आज क्या पकाया है? बीवी गुस्से से, जहर। शोहर प्यार से, डार्लिंग तुम खाकर सो जाना, मैं आज देर से आऊंगा। सिर्फ बैटरी लो ही वाहिद ऐसी वार्निंग है जिसको पाकिस्तानी कौम संजीदगी से लेती है। बाकी ये कोरोना, पोलियो या सूरज ग्रहण या ऐसी किसी बला से कोई माई का लाल इन्हें नहीं डरा सकता। हर अम्मी का फेवरेट डायलॉग, तुम्हारी उम्र की लड़कियां पूरा घर संभालती हैं।